کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. جب میں لوگوں سے ملتا تھا تو لوگوں نے اپنے سلوگنز پراؤڈ ٹو بی سنی، پراؤڈ ٹو بی شیعہ، پراؤڈ ٹو بی وہابی، ٹھیک ہے وہ ہمارے پارٹس ہیں، ہم ان کو اپنے بھائی کہہ سکتے ہیں جو بھی ہیں. لیکن مسلمان کہنا ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں. اللہ کے رسول نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا. ہم اگر یہاں پہ ہیں نا تو شاید بچ جائیں. اور اگر ہمیں آگے تو علی بھائی پتہ نہیں مدنی صحیح ہیں آپ کے یا نیلی پگڑیوں والے صحیح ہیں، کالیوں والے صحیح ہیں، تو یہ بات کا جواب بڑا مشکل تھا. میرا جنیلا شیر خان سے تعلق ہے اور اس گاؤں میں 87 پیروں ہیں. میرے گھر کے سامنے پیر وارث کا گھر. میں ان لوگوں کو معصوم سمجھتا ہوں، میں ان کو ضدی رجڑ یا جہل نہیں سمجھتا. اچھا بیسیکلی ہمیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک ہو جانا یا رسول اللہ کا فہم ہو جانا یہ کوئی آسان سی ان کی بات ہے؟ ہماری تمام مساجد کو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ان کو انلسٹڈ کرے اور ان کے اندر جو لیکچر دینے والے لوگ ہیں ان کو بھی NTS پروسیس سے گزارے. ان کا باقاعدہ ٹیسٹ ہو کہ یہ کس فقہ کے کس معاملات کو کیسے پریزنٹ کرنے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں. جیسے بابو اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ ایک پاسے میرے رین بریلوی، ایک پاسے دیوبندی، ایک پاسے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی، وچ بچا لیا بابیا بولیا ساڈا بیڑا ساڈی قسمت مندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام علی خان ہے. علی خان. علی خان بھائی کہاں سے ہو؟ میں شیخو پورہ سے آیا. شیخو پورہ سے. ویلکم جی جیلم اکیڈمی میں. کب پہنچے جی یہاں پہ؟ ہم رات کے آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک دوست تھے، ان کے ہاں ٹھہرے، اس کے بعد صبح نماز پڑھی اور سیدھا ادھر لائن میں ہم بیٹھے تھے. آپ کتنے دوست آئے ہیں؟ ہم 2 دوست ہیں. 2 دوست آئے. ٹھیک ہو گیا. ارے بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ میں ملازمت کرتا ہوں، امپلائی ہوں گورنمنٹ. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے بتائیں گھر سے جو دین ملا وہ کیا تھا؟ الحمدللہ مجھے ویسا فیس نہیں کرنا پڑا جیسا ابھی میرے پہلے بھائی کا انٹرویو یا 200 لوگوں سے ملتا ہوں میں. مجھے الحمدللہ والد اور والدہ کی طرف سے دونوں ہی موحد تھے ماشاءاللہ. تو مجھے ایسا صحیح نہیں تھا. مجھے صرف یہ خوشی تھی کہ ہمیں محلے میں یا فیملی میں یا فرینڈز میں بتاتے ہوئے یہ فخر ہونا چاہیے کہ جس طرح علی بھائی بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. جب میں لوگوں سے ملتا تھا تو لوگوں نے اپنے سلوگنز پراؤڈ ٹو بی سنی، پراؤڈ ٹو بی شیعہ، پراؤڈ ٹو بی وہابی، ٹھیک ہے وہ ہمارے پارٹس ہیں، ہم ان کو اپنے بھائی کہہ سکتے ہیں جو بھی ہیں. لیکن مسلمان کہنا ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں. اللہ کے رسول نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں. یہی بات جب ڈسکشنز ہمیں کسی مطلب میں ٹیچر بھی ہوں تو کسی مطلب کہ دوسرے جو ہیں وہ مذاہب کے لوگ بھی یعنی کہ انڈینز یا عیسائی بھائی جو ہمارے ملک میں رہنے والے ہمیں بیٹھتے تھے تو ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے مذہب سے انسپائر بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان میں صحیح کون ہے؟ سنی صحیح ہیں، وہابی صحیح ہیں، دیوبندی صحیح ہیں، نقش بندی صحیح ہیں، سہروردی صحیح ہیں، سلفی بھائی صحیح ہیں، فلانے بھائی صحیح ہیں، فلانے مدنی بھائی صحیح ہیں، فلانے. تو یہ چیز مجھے بڑی نا انسلٹ فیل کرتی تھی. میں کہتا تھا یار میں نے کیا جواب دوں. اللہ اکبر. اور جب ہمارے مطلب کہ میرے آفس کے اوپر ہی جب کوئی میلاد وغیرہ ہونا تو کچھ لوگوں نے نہ جانا، کچھ لوگوں نے جانا، کچھ کہتے تھے ہم نہیں کھاتے جی، ہم نہیں فلانا کھاتے، ہم یہ نہیں کرتے. تو جو غیر مسلم ہوتا ہے نا ان کے سامنے ہمارا نظر رک جاتی ہے، ہمیں اتنی شرمندگی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہاں پہ ہیں نا تو شاید بچ جائیں. اور اگر ہمیں آگے تو علی بھائی پتہ نہیں مدنی صحیح ہیں آپ کے یا نیلی پگڑیوں والے صحیح ہیں، کالیوں والے صحیح ہیں، تو یہ بات کا جواب بڑا مشکل تھا. میں بڑی دیر سے میں MPhil کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے اور جوید احمد غامدی صاحب میں ان سے شروع سے انسپائر تھا. لیکن مجھے علی بھائی کی یہ کاوش بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے جو ہے نا مسلمان کا جو نعرہ لگایا کہ اللہ کے رسول ہمیں مسلمان کرنے آئے تھے. تو بس اس بات میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو جس طرح ہم ایک قوم ہے، ایک پاکستانی ہیں، اسی طرح ہم جس سے بھی پوچھیں وہ یہی کہے کہ میں ایک مسلمان ہوں. وہ تو ڈنڈا لے کے آ جاتے ہیں میں یہ ہوں میں یہ ہوں. میں کہتا ہوں یہ اللہ کرے ختم ہو جائے، میری یہ دعا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو جب سے انجینئر صاحب آئے ہیں اس چیز میں انہوں نے کافی سارا کمی تو کی ہے
یعنی آج جو زبان پہ کبھی بھی نہیں چڑھا مسلمان کسی کے، لیکن آج وہ ایسے ہزاروں آپ کو نظر آئیں گے جو کہیں گے ہم مسلمان ہیں. مجھے بہت خوشی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں وہ جیسے انجینئر صاحب نے بابڈا کے یونٹس کے اوپر اتنا بریف لیکچر دیا جو شاید ہم نہیں سمجھا پاتے تھے. لوگ ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ یونٹس جو ہیں نا وہ آپ کے یہ بند ہو جائیں گے، یہ ایسے ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے. ہم انہیں سمجھاتے تھے کہ جب انجینئر صاحب نے بڑا اچھا لیکچر دیا کہ جب ہم بھرتی ہوتے ہیں نا تو ہمارے اپوائنٹمنٹ لیٹر کے اندر وہ یونٹ ہمیں نوازا جاتا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں یونٹ بیس تو ایسی باتیں میں تو اس کا اسٹیٹس بھی لگاتا ہوں ہمارے آفس میں. میرے جو مطلب کہ کچھ لوگ نہیں اس لیول پہ جاتے، ایک تو بڑا ایک علاقہ ہے سارا سنتے ہیں، لیکن وہ میں یہ کچھ لوگوں کے جو ہے نا کہ میں کسی کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ بیسیکلی معصوم ہیں. میں پیروں مرید میرا جنیلا شیر خان سے تعلق ہے اور اس گاؤں میں 87 پیروں ہیں. میرے گھر کے سامنے پیر وارث شاہ کا دربار. میں ان لوگوں کو معصوم سمجھتا ہوں، میں ان کو ضدی رجڑ یا جہل نہیں سمجھتا. اچھا بیسیکلی ہمیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک ہو جانا یا رسول اللہ کا فہم ہو جانا یہ کوئی آسان سی ان کی بات؟ سارا آپ امیجن کریں. ڈائریکٹ قرآن اور سنت کی رسائی ہر بندے کے پاس میں نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس پورا ہفتہ یہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ موبائل پہ کوئی آیت یا کوئی قرآن کی آیت سن سکیں. سر مزدور طبقہ لوگ ہیں جو صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، رات کو 9 بجے جا کے سو جاتے ہیں. وہ جب اپنی مساجد میں جمعے والے دن جاتے ہیں تو ان کا پیر امام وٹ ایور ان کو جو بات کہتا ہے وہ بیچارے اس پہ مضبوط ہو جاتے ہیں. میں ان کی بھی کوئی خرابی نہیں سمجھتا، معصوم لوگ ہیں. حکومت وقت کو چاہیے. جس طرح میں نے دبئی میں جا کے دیکھا کہ سیم مساجد کے کلر ہیں. ایسا اللہ کرے جس طرح ہماری گورنمنٹ اب کر رہی ہے کہ جیسے ان کو آن لائن لیا جا رہا ہے، ان کو پیمنٹ پہ لیا جا رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ حکومت وائز میں کہتا ہوں کہ جس طرح یہ میرا اگر میسج چلا جائے کہ جس طرح مجھے بھرتی کرنے کے لیے NTS کا ایک سسٹم پیدا کیا گیا، PPSC کا سسٹم پیدا کیا گیا، اسی طرح ہماری تمام مساجد کو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ان کو انلسٹڈ کرے اور ان کے اندر جو لیکچر دینے والے لوگ ہیں ان کو بھی NTS پروسیس سے گزارے. ان کا باقاعدہ ٹیسٹ ہو کہ یہ کس فقہ کے کس معاملات کو کیسے پریزنٹ کرنے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں. ان کو سیلری دی جائے، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو سیلری دی جائے، ان کے بھی گھر بار ہیں، ان کے بھی بچے ہیں. اور ان کو وہ لیکچر دیا جائے جو پاکستان کے اندر تفرقہ پرستی اور ایک دوسرے سے قتل و غارت اور محبت یہ چیزیں پیدا کرے. کوئی ایسا جو جس میں کسی کو اختلاف ہے، یعنی کہ گورنمنٹ ایک ایسا لیکچر بنا کے دے، ان کو آن لائن لیکچر دیا جائے کہ اس بار آپ نے جمعے والے دن لوگوں کو یہ بتانا ہے. صحیح ہے. کیونکہ ہمارے 80% سر 80% لوگ صرف جمعے میں ہی آ کے سنتے ہیں. ایسے ہمارے جتنے اب جیسے ہم آفس میں بیٹھ کے موبائل دیکھ لیتے ہیں، جو آپ سمجھیں کہ جو بندہ فیکٹری جا رہا ہے، ریڈی چلا رہا ہے یا دکان چلا رہا ہے، اس کے پاس موبائل دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. ایسے بالکل اس کو تو میں نے پہلے بتایا کہ اس کو وہ چیز مل جاتی ہے جو اس کے پیر مولوی بنے. اور وہ بھی اگر آپ ان کے میں نے بڑے پیروں کو بھی مل کے دیکھا، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں نا پیر نہیں اڑتا مرید اڑاتے ہیں. سر وہ کبھی میں نے بڑے لوگوں کے قریب ہو کے بھی دیکھا. یہ بھی ایک سیکنڈ فیس ہے. جو لوگ ان سے بھی نہیں نا ملے وہ بھی ان سے واقف نہیں ہیں. ان میں کوئی بھی نہیں یہ کہتا کہ بھائی بچہ بھی میں دیتا ہوں، اولاد بھی میں دیتا ہوں. سر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی دیتا ہے. لیکن وہ جو بندہ میں نے کو پہلے بات بتائی کہ ایک عام فہم کا اللہ کا ادراک ہو جانا سر کوئی چھوٹی بات. بالکل صحیح. اور پھر دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ میں چاہوں گا تو ہدایت ہوگی. سر ہمارا کام ہے ہم سٹیٹس لگا دیتے ہیں. میں علی بھائی سے اس بات پہ امپریس ہوں کہ اللہ کرے انہی کی محنت سے ہم سب جب بھی کہیں پہ بیٹھیں تو ہمیں کوئی اگر غیر مسلم پوچھے یا کوئی پوچھے تو ہمیں ان کو لگے کہ یار یہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں سارے. بالکل صحیح ہے. اسلام کا صحیح فیس جو ہے بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. میری یہی دعا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے کوئی ایسی بات کسی کے دل میں بھی چلی جائے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کراتے ہوئے خود کو یہ جو فرقہ واریت کے سلوگن نہیں دینے چاہیے. ہم سب کو یہ بتائیں مسلمان ہیں، کیونکہ جب غیر مسلم ہم سے یہ سوال کرتا ہے تو ہمیں بہت شرم آتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے انجینئر صاحب، جس طرح یہ دین کے کام کو لے کے چل رہے ہیں، ینگ جنریشن ہے، ان کے اندر یہ فرقہ واریت جتنی بھی ہمارے اندر تھی اس کو ختم کیا، اور اس کے علاوہ بھی وہ جو کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ صحیح پیٹرن پہ ہیں؟ سر الحمدللہ سے صحیح پیٹرن پہ ہے. ٹھیک ہے. اگر اللہ کرے کوئی ایسا گورنمنٹ لیول پہ اسٹیبلش ہو جائے کہ ہماری مساجد بھی جو ہے وہ فرقہ واریت سے ہٹ کے، یعنی کہ ان کے سلوگن کے نام کے بغیر کوئی ایسی مسلمان مسجد بن جائے جہاں پہ جا کے ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی ٹیگ کی ضرورت نہ پڑے کہ ہمیں مطلب رنگ ہمارا کوئی بھی، ہم گرین پہن جائیں وائٹ پہن جائیں، سارے ہمارے مذہب کے رنگ ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں.
लेकिन कोई ऐसी बात का टैग ना लगाया कि तुमने बाहर जाके ये कहना है कि तुम फलाओ और तुम फलाओ, ये अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। और ये जो प्लेटफार्म है ना, मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसके सदके, इस मेहनत के सदके जो है ना, हमें एक मुसलमान कर दे, एक पाकिस्तानी कर दे। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो इंजीनियर साहब ने करना था ना, जो अल्लाह ने उनसे करवाना था, बेसिकली तो ये जो करवाना था ऐसे ही है सर, वो तो हो गया। हिट पड़ी है, फ़िरक़ों को ऐसी पड़ी है जो सारी ज़िंदगी इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। बाकी फ़िरक़े ख़त्म करना तो ये तो इमाम मेहदी आएंगे तो सारा कुछ होगा। हाँ, क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि हुकूमत करने जा रही है, वो एक ही खुतबा होगा और ये सारे मामलात। लेकिन ये मस्जिदों के आगे देवबंदी, बरेलवी, ये आपको पता है अब ये हुकूमत भी ख़त्म नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता ही है फिर फसाद और दूसरी तरफ मामलात चल पड़ते हैं। अभी उन्होंने एक वो जो क्रेन पार्टी है उसको मामलात उसके साइड पे किए हैं, तो ये भी आपके सामने है कितने मसाइल खड़े हो गए। तो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक है, अभी लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल में तो ये भी हो जाए ना तो बड़ी बात है जी सर। कम से कम ये इनके मुंह से ये जो मिंबरों पे बैठ के जो अल्लाह माफ़ करे एक दूसरे के खिलाफ बकवासात नहीं करना चाहिए, ये ख़त्म कर देना, एक ही खुतबा हो, आराम से सारी मसाजिद में जाए, तो ये बड़ी बात है सर। ये तो मैं तो भाई ये करता हूँ कि जिस ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाए पेपर के थ्रू, उसको पास करें, उसके बाद उन लोगों की ड्यूटी लगाई जाए मसाजिद में जाके कि वो इमामत कराएं, और कोई ऐसी बात दीन कुरान और सुन्नत से हट के ना करें, अवाम को भटकाएं ना, अवाम में मोहब्बत पैदा करें कि तुमने इस जुम्मा इधर पढ़ा, अगली बार उधर जाके पढ़ो। हाँ। और इस हद तक क्या सर ये कि अगर मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे कुछ साथ साथी हैं, मैं तो कभी उनको हमारी सड़क पे मतलब कि वो 4 मस्जिदों वाला साहब है, तो जैसे बाबुल्ले शाह फरमाते हैं कि एक पासे मेरे रैन बरेलवी, एक पासे देवबंदी, एक पासे शिया सुन्नी डाडी फिरका बंदी, विच बचा लिया बाबे बुलिया साडा बेड़ा, साडी किस्मत मंदी। मैं तो सब की तरफ जाता हूँ। और आप यकीन करें कि लोग इस कदर डरते हैं कि अगर बाज़ औक़ात हम किसी सुन्नी भाई को वहाबी भाई की मस्जिद में ले जाए, कंधा अली भाई मैं नहीं जाना यार, वो मेरे अबू है, मतलब ऐसे ही है, तो मुझे उनको मैं कहता हूँ यार ये भी मुसलमान है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो अब मैं मतलब वो मासूम ज़हनीयत है, वो लोग ये समझते हैं कि शायद हमारी मस्जिद ये थी, हम ये वाले मुसलमान हैं। तो ये अल्लाह करे दीन फैलता जाए। अब तो बाहर मैं कहता हूँ कि हम तो अब स्टेटस भी लगाते हैं, हमारे लोग स्टेटस शेयर भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जिस भाई बता रहे थे कि सिंध वगैरह में इस तरह के इलाके हैं, अल्लाह ताला वहाँ पे भी आसानी पैदा फरमाए जी, ये दावत वहाँ तक भी जाए। मैं फिर भी अवाम को मासूम ही करार देता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी का है, किसी फिरके का, मासूम है। यकीन करें उसके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल ऐसे, उसके पास ये 20 मिनट की वीडियो सुनने का टाइम नहीं है। और अगर वो सुन ले, अल्लाह उसको हिदायत दे, तो उसको भी पता लग जाएगा कि यार हम मुसलमान हैं, हमने फिरकों में नहीं बटना। ये तो सही होगा। फर्स्ट टाइम आया अली भाई इधर? जी मैं इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ, पहली दफ़ा आया। जी। चलें, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह इंजीनियर साहब से भी आपकी मुलाकात इंशाल्लाह, मेहरबानी, पिक्चर भी होगी सर। थैंक यू सर। और आज आपका उम्मीद है अच्छा टाइम गुजरेगा यहाँ। मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह सर। बैठे। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।